یہ ناظرین مسجد الحجرہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں. صبح فجر کا ٹائم ہے, مسجد کھلی ہوئی ہے. اس کے سامنے یہ زمزم ٹاور کی لائٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, اور یہ رحاب القصوہ والوں کا ہوٹل ہے. ہوٹل باہر سے بڑا خوبصورت ہے. ناظرین, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہوٹل کی رہائش کی صورت میں پہلے بھی میں نے اپنی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ کس قسم کا فراڈ کیا جاتا ہے. یہ میں اب آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ناظرین یہ ہوتا اس طرح سے ہے کہ انہوں نے جو ہمیں روم دیے تھے وہ میں نے کوارڈ روم بک کروایا تھا, کوارڈ روم اپنی فیملی کے لیے. تو روم جو تھا وہ 2 بیڈ روم کا تھا, اور اس میں انہوں نے 2 بیڈیں وہ لوہے کی لا کے رکھی ہوئی تھی اور اوپر لکڑ کے تختے ڈالے ہوئے تھے. یہ میں نے روڈ ٹو مکہ والوں سے بک کروایا, ان کو میں نے تفصیل بتائی. انہوں نے مجھے بولا کہ الحجرہ اسٹریٹ پہ یہ ہوٹل ہے, تقریباً 5 سے 10 منٹ کی واک ہے, جو کہ 15 منٹ کی اچھی واک کے فاصلے پر موجود تھا. واک کا ناظرین کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, چلے 2-4 منٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اور میں نے ٹرانسپورٹ بھی اپنی فیملی کی ان سے بک کروائی ہائی ایس تاکہ میرے سہولت ہو. جو ٹرانسپورٹ میں یہ فراڈ کرتے ہیں, میں اس کا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جب اپنی ٹرانسپورٹ بک کرواتا ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی مرضی سے ٹرانسپورٹ جائے جہاں, یعنی کہ میں اس کی مثال آپ کو اس طرح دوں گا کہ انہوں نے اپنے ٹائم سیٹ کیے ہوتے ہیں. یعنی کہ بہت بڑا گروپ ہے یہ القصوہ والوں کا, اور تقریباً میں نے ان کی وہ جو لسٹ دیکھی تو مکہ پاک سے یعنی کہ جو پوری تھرو آؤٹ ورلڈ سے لوگ امریکہ, کینیڈا, پاکستان اور لنڈن کی بہت ساری مشہور و معروف جو ایجنسیاں تھیں, ٹریول ایجنٹ تھے, ان کے ذریعے ٹرانسپورٹ اور ہوٹل بک ہوئے تھے. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ فراڈ کیا کرتے ہیں یا ان کا سسٹم ایسا ہے. لیکن ہمارے لیے وہ فراڈ اس طرح ہے کہ ایجنٹ کو چاہیے کہ ہمیں کلیئر بتائے. مجھے ایجنٹ نے بولا کہ جب آپ ان کو فون کرو گے تو وہ آپ کو ادھر لے کے چلا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ جس طرح وہ ہم ٹیلی فون یا کوئی اس طرح کے کانٹریکٹ لیتے ہیں نا, تو وہ جو چھوٹی لائنوں میں لکھا ہوتا ہے تو اس طرح سے اس نے وہ ٹائمنگ لکھ دیے تھے میرے اس پہ ٹائم شیٹ پہ. لیکن میں نے چونکہ جو پہلا میرا تھا کہ ٹرانسپورٹ جب آپ بک کرواتے ہیں تو آپ ان کو رنگ کرتے ہیں اور وہ گاڑی آپ کو دے دیتے ہیں جس طرح کا بھی ٹائم آپ کا کنوینئنٹ ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ ٹائم پراپر بک تھے, یعنی کہ جو مکہ سے لے کے جاتے ہیں ان کو مدینہ چھوڑتے ہیں, اور جو پھر مدینہ کی سواریاں ہوتی ہیں ان کو وہ مکہ لے کے آتے ہیں. یعنی کہ اپنے شیڈول سے وہ چلتے ہیں, جس کی وجہ سے ناظرین میں آپ کو آگے بتایا نا کہ پیسوں کا کمانے کے طریقے بہت سارے ہیں, لیکن کم از کم انسان کو ٹرو پکچر بتانی چاہیے. مثلا میں نے مدینہ پاک سے میرا ارادہ یہ تھا کہ میں فجر پڑھ کے نکلوں گا اور ظہر کے ٹائم پر انشاءاللہ ہم مکہ پاک پہنچ جائیں گے. لیکن انہوں نے مجھے بولا جی کہ آپ کا ٹائم تو ہم نے 3 بجے آپ کو لے جانا ہے. جب ہم 3 سے نکلیں گے رات کو ہم 10-11 بجے ادھر تقریباً 10 بجے پہنچے. تو 3-4 نمازیں آپ کی جو ہے وہ تقریباً 4 نمازیں آپ کی وہ راستے میں ہی آپ کہہ لیں کہ وہ ضائع ہو جاتی ہیں. تو میں ناظرین یہاں حالانکہ میں نے ڈبل پیسے بھی تقریباً پے کیے. یہاں پہ لوگ دہائی دے رہے ہوتے ہیں جدہ سے مکہ اور مکہ سے مدینہ, مدینہ سے مکہ. تقریباً آپ اچھی سے اچھی گاڑی جو ہے چاہے GMC, کیمری اور وہ آج کل 7 سیٹر MPV کافی نئی گاڑیاں چلی ہوئی ہیں, 4 سے 600 تک تقریباً آپ کو اچھی سے اچھی آپ کی فیملی کے لیے گاڑی یہاں پر مل جاتی ہے. جبکہ میں نے اپنے پیکیج میں ٹرانسپورٹ کے لیے وہ بھی انہوں نے میری بڑی فیور کی کہ 340 سے 330 پاؤنڈ میرے سے لیا. تو اگر آپ اس کو ادھر تقریباً 5.67 ریٹ تھا
تو اس کے مطابق 1800-1900 ریال بنتا ہے. تو یہ اور جب میں روم میں گیا ناظرین تو اور میں ایک اور ان کا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوارڈ روم تھا اور اس میں ڈبل بیڈ روم تھا جس کو انہوں نے کوارڈ بنایا ہوا تھا اور 2 تولیے جو تھے وہ دیتے تھے ہر دوسرے دن. چادروں کی حالت اور مطلب حال سے گیا تو لائٹیں نہیں تھی, بلب آ کر اس نے چینج کیا. پھر جو یعنی کہ بڑی ناگفتہ بے حالت تھی. صاف ستھرا تھا کمرہ لیکن پردے لٹکے ہوئے تھے, سارا کچھ تھا. جو کہ یہ میں نے ان سے 3 اسٹار پیکیج جنہوں نے اچھی رہائش کہہ کر مجھے بک کیا روڈ ٹو مکہ والوں نے. اور میں یہ سمجھوں گا کہ ناظرین آپ جب بھی آئیں خصوصاً حج کے علاوہ میں کہوں گا کہ آپ انتہائی کوشش کریں کہ عمرہ کا ویزا لے لیں. اگر وہ 50 60 70 پاؤنڈ بھی آپ کو کوئی دیتا ہے, یعنی کہ جب میں نے ان کی شیٹیں دیکھی القصوہ والوں کی تو انہوں نے تقریباً 4100 ریال میری مکہ اور مدینہ کی رہائش کا لیا ہوا تھا, جبکہ میں نے اپنے ایجنٹ کو ویزے کے اور رہائش کے تقریباً 1195 پاؤنڈ دیے. اب اگر 1200 پاؤنڈ آپ کریں تو 1200 کو 6 کے ساتھ آپ رفلی ضرب دیں تو 12 6 72, یعنی کہ 7000 ریال ڈبل, یعنی کہ انہوں نے تقریباً وہ میرے سے پیسے چارج کیے. منافع میں نے آگے بولا ہے کہ جائز ہے, لیکن یہ جو ڈبل کرتے ہیں, یہ جو فراڈ کرتے ہیں یا جو مس لیڈنگ, اور پھر وہ آپ پہ احسان چڑھا کے کہ آپ تو ہمارے پرانے کسٹمر ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں. تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ روڈ ٹو مکہ والوں کو اور اس القصوہ گروپ کو ہدایت عطا فرمائے. اپنے کاروبار کو یہ ضرور پروموٹ کریں, لیکن یہ کوشش کریں کہ جو اتنی محبت اور عقیدت سے لوگ مکہ اور مدینہ پاک کی زیارات کے لیے آتے ہیں یا اس کے وزٹ کے لیے آتے ہیں, ان کے ٹائم کا بھی خاص خیال رکھیں, ان کے عبادات کا خاص خیال رکھیں اور اپنے تھوڑے سے منافع, تھوڑا تو نہیں کہوں گا بلکہ ڈبل منافع کے لیے ایک طرف منافع بھی کماتے ہیں اور ایک طرف ہمیں ذلیل و خوار بھی کرتے ہیں. تو اس دعا کے ساتھ مکہ پاک میں القصوہ گروپ کے بالکل سامنے, ہوٹل کے سامنے, کہ اللہ تعالیٰ ان ہمارے ایجنٹوں کو اور ان جو گروپ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لوگوں سے دھوکہ مت کرے. بہت بہت شکریہ.